وہ صحابہ کرام کے بڑے وکیل تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، یقیناً جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار، او یار تہاڈی بے شمار دے اگے رولے بڑے نہیں یار، تے گل سن لیا کرو۔ اور یہ بات بھی میں نے پورے ملک میں شیعہ دوستوں کو سمجھائی ہے کہ مطلب نہ بھی فوراً بے شمار ایویں بیچارے وہ گل سنتے پیچھے ہو جاندے، انہوں نے جی محسوس ہوندا ساڈے تے آ گئے۔ آپ جی ہیں بات مجھے بڑی بس یہیں پہ بات میں کلوز کروں۔ او بسم اللہ، بابا جی آ جاتے، شرف بخشتے ہمیں، بہت بڑے عزادار ہیں جی بابا نسیم شاہ جی، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ، آ جائیں تشریف لائیں، تاکہ غلط فہمیاں دور ہون نہ کہ ماتمی تے مولویاں دا رولا کوئی نہیں آپس میں۔ جی ہاں جی بسم اللہ، اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں جی، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ زرگام شاہ مرشد جلدی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے نا ایک رسالہ لکھا ہے، کم ڈسکس وہ ممبروں پہ کیا گیا ہے، ایک رسالہ بعد میں بنا، ایک مضمون لکھا تھا انہوں نے حرمت شراب پہ، کہ جب شراب حرام نہیں تھی تب عرب کی معاملات بڑے ہی نہ بیان کیے جاتے ہیں، نہ بندے دھیان دیتے ہیں۔ بندوں کو شکر گزار ہونا چاہیے محمد کے باپ دادا کا۔ آج جو نسلوں کو یہ درس ہماری ضد میں دیتے پھر رہے ہیں نا کہ علی کا باپ مسلمان نہیں تھا، نبی کا باپ مسلمان نہیں تھا، نبی کا دادا مسلمان نہیں تھا، ایک بندہ اس مجلس کا میری تائید نہیں کرے گا مجھے دکھ ہوگا۔ اور یہ فکر آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں کہ جن مولویوں کو محمد کے باپ دادے کا دین سمجھ میں نہیں آتا، میں سید ریاض رضوی کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور اپنے حرفوں کا میڈیا کا دور ہے، ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، تجھے نبی کے دادے کے رتبے کی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ نبی کے دادا کا رتبہ تھا کہ عرب میں سب سے بڑا اپنے زمانے کا ڈیرے دار تیرے نبی کا دادا تھا۔ مکے میں جسے روٹی ٹکر مسافر کو نصیب نہیں ہوتا تھا، محمد کے دادے کا ڈیرا حاضر تھا۔ آدھے عرب کے فیصلے محمد کے دادے کے ڈیرے پہ، پنچایتوں کے فیصلے تیرے نبی کا دادا کرتا تھا۔ اللہ جانے میرا فکرہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تیرے نبی کے دادا نے، تیرے نبی کے دادا نے اپنے ڈیرے کی پنچایتوں میں بیٹھ کے جو فیصلے پنچایتوں میں کیے، وہی بعد میں اسلام بنتا گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خدا کے لیے ذرا زحمت فرمائے۔ تمہارے نبی کے دادا نے پنچایتوں میں جو فیصلے اپنے ڈیرے پہ کیے وہی اسلام بنا۔ مجلس کے بعد جسے موقع ملے گا وہی جان کھائے گا کہ جی یہ عجیب خطیب اور ذاکر ہوتے ہیں، سوچتے کچھ نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں، مجمع تو ان کا لگا ہوا ہے داد دینے پہ، نعرے مارنے پہ۔ اسلام کب جی؟ 8 سال کے نبی تھے جب نبی کے دادا دنیا سے چلے گئے، اور کہاں نبی 40 سال کے ہوئے تو اعلان رسالت کیا۔ دیکھو جی اسلام کی معاملات کب کتنا عرصہ بعد شروع ہوئے، اور وہ ریاض رضوی خیر ہے کہ محمد کے دادا نے جو پنچایتوں میں فیصلے کیے وہی اسلام بنا۔ مولوی جی تو لٹریچر اپنا نہ پڑھے تو تیری مرضی، اگر تجھے میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو اپنے دانشوروں کو بٹھا کے فیصلہ کروا لے کہ طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے۔ رحمت فرماؤ یار، خدا کے لیے بولو میرے ساتھ۔ سردار عبد المطلب کے زمانے تک طواف کعبہ، بابا جی طواف کعبہ کے چکروں کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ یہ تیرے نبی کے دادا نے زمانہ جاہلیت میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد، اچھا یہ بات جلدی میں کروں گا تو بندے پریشان ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ اس کے بڑے بیٹے کی بیوی بن جاتی تھی۔
نہ پڑھا جائے نہ سنایا جائے، تو شرم و شرمی چپ پہ ہم کیوں نہ سنائیں؟ جب ہی تو علی نے سقیفے میں اور ان کی ٹیم جب اپنی خلافت بانٹ کے مدینے کی کسی اور جگہ پہ اکٹھے بیٹھے تھے، محمد کے غسل و کفن سے فارغ ہو کے علی نے کہا تھا اور آدم سے لے کے آج تک میں نکاح سے ہوں، تم میں کوئی ہے تو بولو، کہاں ہے آپ؟ یہ تیرے نبی کے دادا عبد المطلب نے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے اناؤنس کیا کہ آج کے بعد اپنے باپ داداؤں کی بیویوں سے کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا. اور جب قرآن اترا تو آیت آ گئی وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے ابے نکاح کر چکے. میری جان بابا جی، ہم اگر چپ رہتے ہیں تو ہماری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہو. ہوں میں بائی پاس تو لگن لگا تو مینو بارو بار جان دے. آج بابا جی عرب میں کئی وی آئی پی بندے ہیں جن کا ابا بھی ہے اور بھائی بھی ہے. اب خود تلاش کرنا. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجیے. خیر بات اب مجھے کیونکہ شارٹلی اب ختم کرنی ہے. آ جائیں طیب شاہ جی، آخری بات کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ وقت بھی. یہ بسم اللہ. جی ماشاء اللہ، علامہ ناصر عباس شہید کے بھائی علامہ شاہد عباس، پروفیسر شاہد عباس صاحب کے. ہاں جی تشریف جی. آمین آمین ثم آمین. میرا خیال ہے اب صورتحال مزید ٹائٹ ہو گئی ہے. جی بہت بہت شکریہ. میرے بھائی ہیں، مالک مزید بخت اقبال انہیں عطا فرمائے. ان کے خاندان کا بڑا حصہ ہے. مالک ہمارے ناصر بھائی کے درجات بھی بلند فرمائے. اچھا بات میں آخری وہ بات ہو رہی تھی، وہ زمانہ ہے وہ ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ جب شراب اسلام میں حرام نہیں تھی تو عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. عرب اپنے بچوں کو، میں گجرالے جی ہیں نا، گڑتی سمجھ دو بابا جی. مجمع یوں چپ ہوا ہے، میں سمجھا میں یورپین بندے آج گل کر رہا ہوں. اور گڑتی سمجھتے تو ہیں نا یار، اور گڑتی کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جن کے وکیل ہیں وہ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے اور گڑتی کا اتنا اثر ہوتا ہے. اب تو خیر حالات ہی بدل گئے ہیں، امن آباد بھی پنڈ کم اور شہر زیادہ ہے، وگرنہ پنڈا اجے بھی انجی ہے کہ کوئی بچہ 5-7 شرارتیں کرے، ہمسایوں کا بزرگ ڈائریکٹ اسے روکتا نہیں، لڑائی دے ڈر تو اسے ڈائریکٹ نہیں روکتا، نال والے نو پوچھتا ہے وہ گڑتی کی دی ہے. اس کا مطلب مولانا گڑتی کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے، لٹریچر ہے ان کا، کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. جس بچے کو گڑتی شراب کی ملی وہی بچہ پھر بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر واہ سارا بڑا ہوا. آپ ذہنی طور پہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ایک وہ ہے جسے گڑتی شراب کی دیتے ہو، دوسرا وہ ہے جسے گڑتی محمد دیتا ہے. تم میں فرق ہی نہیں ہے. پیچھے نہ رہیں آپ زحمت فرمائیں. تمہیں یہ فرق تسلیم کرنا پڑے گا، تمہیں یہ فرق ماننا پڑے گا. کہاں شراب کی گٹی، کہاں رسول اللہ کا لعاب.